ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے وہ اگر قیامت میں تو مان گیا، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں تو مان گیا۔ دوستو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خدمت میں، ان کے سایہ رحمت میں، ان کے دامن رحمت میں جو بھی آ گیا وہ دنیا و آخرت میں امان پا گیا اور محفوظ ہو گیا۔ آپ دیکھیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک اونٹ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کان کی طرف اس نے منہ کیا اور اس نے کچھ کہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اب فکر نہ کر، تو اب گھبرا نہیں۔ اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ رسی لیے ہوئے اور ہاتھ میں چھری لیے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہے اور ہم اس کو ذبح کر رہے تھے تو یہ ہم سے چھوٹ کر دوڑ کر آپ کے پاس آ گیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پھر اس نے کچھ کہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک طاقتور تھا، مجھ میں طاقت تھی، میں موٹا تازہ تھا تو یہ مجھ سے کام کرواتے رہے، بوجھ ڈھلواتے رہے، لیکن اب میں کچھ کمزور ہو گیا، میں کچھ لاغر ہو گیا، میں کچھ بوجھ ڈھونے کے قابل نہ رہا، تو اب یہ مجھے کاٹ کر کھانا چاہتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تم چھو بھی نہیں سکتے۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم اس اونٹ کو چھوئیں گے بھی نہیں اور ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس اونٹ کو رکھ لیجئے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس اونٹ کی قیمت بتائیے۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ کو ایسے ہی تحفتاً دے دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے پہلے اس اونٹ کی قیمت بتاؤ۔ ان میں سے ایک بولا کہ پہلے کچھ دن پہلے اگر اس کی قیمت لگائی گئی تھی تو اتنے دینار اس کی قیمت لگی تھی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ارشاد فرمایا، اس اونٹ کی قیمت دے دو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہی انہوں نے اس کی قیمت ادا کر دی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اونٹ سے ارشاد فرمایا، اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، اب تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنتے ہی اونٹ جانے لگا، کچھ دور گیا اور پلٹ آیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب اس نے کچھ باتیں کہی، لیکن ان میں سے ایک بات ایسی کہی جسے سن کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اونٹ کہہ کر چلا گیا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اونٹ نے آپ سے باتیں کہی لیکن ایک بات ایسی بھی کہہ دی جس کی وجہ سے آپ رونے لگے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس نے مجھ سے باتیں کہی لیکن ان میں سے ایک بات ایسی بھی کہی۔ حضرات محترم، ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہماری خیر خواہی فرما رہے ہیں، لیکن اس امت
محمدیہ کی محبت کو پروردگار عالم نے جانوروں کی دل میں بھی ڈال دیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اونٹ نے مجھ سے باتیں کہیں، لیکن ایک بات جو کہی جس پر میں رو گیا، وہ اونٹ کہہ رہا تھا، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کی خاطر ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے آزاد کرایا ہے، میں بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی امت کی بخشش فرما دے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں کہ جانور بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور انہی کی محبت میں زندگی کو گزاریں اور انہی کی محبت میں ہم دنیا سے چلے جائیں۔ تو شاعر نے کہیں خوب کہا ہے کہ اگر جو ان کی دامن رحمت میں آ گیا، دنیا میں ہی ان کے کرم کے سائے میں آ گیا، تو فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے وہ اگر قیامت میں تو مان گیا، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں تو مان گیا۔ ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔